السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، سیاسی معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں، یعنی کہ الزام کی سیاست بھی جاری ہے، الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اور تبدیلیاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور تبدیلیاں ایوانوں میں نظر آ رہی ہیں، حکومتوں میں نظر آ رہی ہیں۔ پنجاب میں اب حکومت تبدیل ہو چکی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کی حکومت ہے پنجاب میں۔ کل سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن ہوا اور اس الیکشن کو بھی متنازع قرار دیا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے، اور چونکہ ان کی نظر میں یہ منصفانہ الیکشن نہیں تھا تو آج لاہور ہائی کورٹ میں سپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن کو پی ایم ایل این کی طرف سے چیلنج بھی کر دیا گیا ہے۔ سردار سبطین خان، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ 185 ووٹ لے کر سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے، اور پھر اس کے بعد ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہوئی، جس میں ان کو 186 ووٹ ان کے خلاف ہوئے، یعنی کہ نہ میں تھے، دو آپشنز تھیں ووٹ ڈالنے والوں کے لیے، یعنی کہ اراکین پنجاب اسمبلی کے لیے ہاں یا نہ میں۔ تو اس میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہاں یعنی کہ اعتماد نہیں ہے کہ ووٹ زیادہ تھے، اور دوسری طرف سے ہمیں ووٹ دکھائی نہیں دیے۔ جہاں پر یہ سب چل رہا ہے وہیں پر ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے نامینیشنز کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں امیدواروں کے۔ پاکستان تحریک انصاف سے راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے نوجوان امیدوار ہیں واسع قیوم عباسی۔ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی وزارت نہیں تھی، 2018 میں منتخب ہوئے پہلی مرتبہ بطور ممبر پنجاب اسمبلی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے جو نام سامنے آیا ہے وہ علی حیدر گیلانی صاحب کا ہے، جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اور علی حیدر گیلانی صاحب نے ابھی سپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن سے پہلے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے اور 15 ووٹ اضافی پڑیں گے ہمارے کینڈیڈیٹ کو، یعنی کہ سیف الملوک کھوکھر صاحب کو سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ خود بطور ڈپٹی سپیکر کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو کیا کامیاب ہوں گے، اور ہمیں وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو ویڈیو منظر عام پر آئی تھی کہ جس میں خریدا جا رہا تھا، پیسوں کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی گیلانی فیملی کی طرف سے ہو رہی تھی پیشکش، اور وہ ویڈیو سامنے آئی تھی۔ اب انہی کا کینڈیڈیٹ ہے تو بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا، اور جہاں پر یہ سب چل رہا ہے وہیں پر مہنگائی عروج پر ہے۔ کل کی جو خبر تھی جس پر ہم نے کل کے پروگرام میں بھی مختصراً بات کی کہ آرمی چیف کی طرف سے کہا گیا ہے امریکہ کو کہ آئی ایم ایف سے کہا جائے کہ ہماری جو پہلی قسط ریلیز ہونی ہے وہ جلد از جلد ہو۔ اور کل کے پروگرام میں ماہر معاشیات ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے کہا تھا کہ جی گارنٹرز کی ضرورت ہے، 2 گارنٹرز کی ضرورت ہے۔ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے چونکہ 5 سالہ حکومت نہیں ہے تو اس لیے وہاں پر معاملہ پھنسا ہوا ہے، اعتماد نہیں ہے آئی ایم ایف کو، اور ایک گارنٹی دے دی گئی آرمی چیف کی طرف سے، اور دوسری گارنٹی گورنر اسٹیٹ بینک دے سکتا ہے، لیکن گورنر اسٹیٹ بینک کی اب تک تقرری ہی نہیں ہوئی ہے۔ آج کے پروگرام میں جی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم شامل کرتے چلیں کہ آج حمزہ شہباز صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو منی لانڈرنگ کیس میں پیش ہونا تھا اور وہ نہیں ہوئے۔ وجہ یہ بتائی گئی دونوں کی طرف سے کہ کمر میں تکلیف ہے، لہٰذا وہ عدالت میں نہیں آ سکیں گے، پیش نہیں ہو سکیں گے، لیکن ساتھ ہی اب سے کچھ دیر پہلے کی اطلاعات کہ جی شہباز شریف صاحب جو بلوچستان میں متاثرہ علاقے ہیں، سیلاب زدہ علاقے ہیں، اس کے دورے پہ روانہ ہوئے اور ان تمام متاثرہ علاقوں کا انہوں نے دورہ بھی کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے کیس میں پیش ہونا تھا تب کمر درد، اور اسی دن کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ سفر پر نکلتے ہیں، چاہے وہ بھلے ہیلی پہ ہی کیوں نہ ہو، آپ سفر پر نکلے ہیں، اور جس کی کمر میں درد ہو اس کے لیے سفر کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور آج کے بلکہ پروگرام میں ہم اپنے جب بات کریں گے معزز مہمانوں سے تو اس میں ہمارے ساتھ صابر شاہ صاحب بھی ہوں گے، ان سے میں پوچھوں گا ان کو کمر درد کا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مسئلہ رہا ہے تو بتا سکیں کہ کمر درد ہو تو کیا ہوتا ہے۔ ہمیں جی جوائن کیا پی ایم ایل این سے، ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر رانا مقبول صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب نے، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ اینڈ ایز آئی مینشنڈ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ صابر شاہ صاحب نے۔ صابر شاہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں رانا صاحب، یہ سیاست جس میں ایک دوسرے پر الزامات اور ہار کو تسلیم نہ کرنا، اگر الیکشن ہوتا ہے یا کوئی منتخب ہوتا ہے تو اس پر سوالات اٹھانا اور پھر عدالتوں کا رخ کرنا، اور یہ جو ایک انسرٹن سی پولیٹیکل سچویشن ہے جس کا گزشتہ ہفتے، ٹھیک ایک ہفتہ پہلے سیٹرڈے کو ہی جب سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں سماعت ہو رہی تھی تو تب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ جو موجودہ ہماری سیاسی صورتحال ہے، جو پولیٹیکل ٹرم آئل ہے، اس کی وجہ سے ہی اکانومی ہماری سفر کر رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ دیر ہیز ٹو بی این اینڈ ٹو اٹ، اس کو اب روکنا ہوگا فار دا سیک آف دا کنٹری؟
نہیں علی صاحب، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس حد تک کہ یہ کموشن ختم ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو اب یہ کلیمٹی آ گئی ہے فلڈس کی، میرا تو ریکمنڈیشن ہوگی کہ تمام ایم پی ایز ایم این ایز اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، جا کے لوگوں کا خیال کریں، جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں، لاجسٹک سپورٹ ہے، ریسکیو ہے، کیونکہ ان کے پاس خوراک بھی نہیں ہے، میڈیسن بھی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے they should must cater for that. That is more important than this political activity جو ابھی ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں، ہاں اعتراض جینون ہو، سبسٹینٹیو ہو، لیجیٹیمیٹ ہو، وہ کرنا چاہیے. صرف آبجیکشن فار دا سیک آف آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے. ریاض صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا، لیکن صرف اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ کل کا جو سیشن تھا اسمبلی کا، جس میں سبطین خان صاحب بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے، اس میں آپ کا آبجیکشن صرف یہی ہے کہ کچھ بیلٹ پیپرز پہ سیریل نمبر لکھے ہوئے تھے؟ دیکھیں اب وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں اور کورٹ نے ان کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے فار ہیئرنگ، اور اس کی پرسوں ہیئرنگ ہے. لیٹس ویٹ فار دیٹ. اب یہ ایشو سب جوڈیس ہے. لیکن ہم نے اب دیکھا ریسنٹلی سب جوڈیس میٹرز پہ آپ کی پارٹی نے اور آپ کے اتحادیوں نے یہ میٹر سب جوڈیس تھا جب پچھلے ہفتے یہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں پٹیشن فائل کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، بالکل جس طریقے سے آپ گئے اسی طرح پی ٹی آئی بھی گئی تھی، اور ایک ہفتہ پہلے ایک ہی ایگزیکٹ ہفتہ ہوا ہے کہ جب یہ سب ہوا، اور آپ کی طرف سے پیر کو مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، بلاول صاحب تھے، تمام جو پی ڈی ایم کی پارٹیز کے ریپرزینٹیوز تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور آپ نے بھی ایک سب جوڈیس میٹر پہ ایک طویل دورانیہ کی پریس کانفرنس کی. تو میں نے تو اس لیے بھی یہ سوال پوچھ لیا. میں اس میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اگر انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر تو اس ایشو کو ایجیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز گلے کے آ رہی ہو، مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان کی پریئر یہ تھی نا کہ یہ پارٹیوں کے درمیان بڑی ٹسل کا سبب بن رہا ہے، مہربانی کریں آپ فل کورٹ بینچ بنا دیں اور اس میں ورائٹی آف اوپینین آ جائے گی، انٹرپریٹیشن انوالو ہے کانسٹیٹیوشن کی، تو وہ ریزالو نہیں ہوا اور ان کی پریئر کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اب آپ نے اس کا رزلٹ دیکھا پرسوں کیا ہوا جب کمیشن کا وہ جو تھا سیشن. یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ کمیشن کا سیشن ہو اور lot of the people who were participating, they are cream of the nation. سب سے سینئر موسٹ جوڈیشل آفیسرز ہیں، سب سے سینئر موسٹ لائرز ہیں، سب سے سینئر موسٹ لا لاریٹس ہیں، اور اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا. آپ لائرز کی رائے کو ان کی جو رائے ہے اس کو آپ اہمیت دیتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں اس کو کہ وہ ٹھیک رائے ہوتی ہے؟ بیکاز جس طرح سپریم کورٹ بار کو جو ابھی عہدیدار ہیں وہ تو بڑے ڈیبیٹیبل کنٹروورشل ہو چکے ہوئے ہیں. وہ نہیں کوئی ضروری تھوڑے ہر آدمی کی بات سننی چاہیے اور دیکھنا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے. کیا یہ کانسٹیٹیوشن از اٹ ریپگننٹ ٹو دا پرنسپلز آف کانسٹیٹیوشن کہ اگر وہ پریئر کریں کہ آپ جی اس قسم کا ہے اس کو فل کورٹ میں لے جائیں اور سب کی اوپینین دیکھ لیں، اس میں اتنا رکنے کی کیا ضرورت تھی. اب اس کے آپ نے ریپرکیشن دیکھے نا، ان کے اپنے سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان کے کمنٹس بھی آپ نے دیکھے. اب تو ان کی ویڈیو آڈیو بھی سب آ گئی ہے، سب کچھ سامنے ہے نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا، بیکاز دے آر دی موسٹ امپورٹنٹ نیوکلس ان دا اسٹیٹ ٹو ایڈمنسٹر جسٹس. کیوں ایسے ہوا ہے؟ آپ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ کوئی ایکوٹیبل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. اس لیے چاہیے کہ ایکوٹیبل ٹریٹمنٹ وہاں ہو اور جو بڑے کروشل ایشوز ہیں اس کو اسی طرح سے حل کیا جائے جس طرح کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اگر انٹرپریٹیشن میں کوئی ڈسپیوٹ ہے تو بڑا بینچ بنانا بڑا ضروری ہے. ویسے بھی اصولی طور پہ تو آپ ریویو میں تو جا سکتے ہیں نا. وہ ریویو میں بات کی بات ہے نا جی، ریویو میں جانا تو الگ بات ہے، لیکن وائی شوڈ بی سچ اے ریسپانسبل فورم give space to such objections. کیوں دینے کی ضرورت ہے؟ And likewise, if an objection was raised by Raja Bisharat Saab last week on Friday when 10 votes were rejected, تو اس وقت ان کی بات کو بھی وزن دیتے ہوئے ویٹیج دیتے ہوئے the decision, announcing of the decision could have been postponed تاکہ اس پہ ذرا تھوڑی سی اور چھان بین کر لی جائے، دیکھ لیا جائے. they came to the court کہ ہم آپس میں کوئی ہماری ٹگ آف وار تو نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اصولوں پہ چیزوں کے فیصلے ہوں، چاہے ہمارے لوگ اصول کی خلاف ورزی کریں وہ بھی اصولوں کے اوپر ہوں، چاہے دوسرے لوگ جو ہے اصولوں کی خلاف ورزی کریں وہ بھی ہوں. لیکن جو ہمارا آربٹر ہے
اس کا بیلنس بالکل ایکولیبریم درست ہونا چاہیے, ٹھیک. اس سے چیزیں درست ہو. دیکھیں میں آبجیکشن کروں یا کوئی پارٹی کا ممبر آبجیکشن کرے, وہ بہت کے چلو کوئی انٹرسٹ ہے وہ پارٹی میں, لیکن ان کے سینئر موسٹ کولیگز اگر آبجیکشن کریں جو اس آرگنائزیشن کا حصہ ہے, تو پھر تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ایشو کو سیٹل کرنا ٹھیک. چاہیے. رانا صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ جی فردوس صاحب ہیں یا ابھی ان سے رابطہ ہمارا؟ جی صابر شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. صابر شاہ صاحب آپ ایگری کرتے ہیں رانا صاحب کی رائے سے, اور ساتھ میں جو کل کا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد اس کو لاہور ہائی کورٹ معاملے کو لے کر جایا گیا ہے پی ایم این کی طرف سے اور کوشچن کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں مناسب اعتراض ہے, وہ ایکسیپٹ ہو چکی ہے پٹیشن فار ہیئرنگ؟ Petition to accept ہو چکی ہے. I don't think it has got any substance, Ali Mumtaz sir, because there is a visible lead that PTI enjoys. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ while we are talking about people on bail and running governments, may I inform you کہ جو سبطین صاحب ہیں, سبطین خان صاحب, یہ بھی بیل پہ ہی ہیں. جی I know, ایسی ٹھیک ہے. So whether it is one person or whether they are 20 people and they are on bail and they're fighting cases and they have been accused of corruption, تو بات تو ایک ہی ہے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ عمران's narrative should have been different. His deeds should have been different. His statements should have been different from the people who normally he alleges of being corrupt. تو اگر عمران خان نے بھی وہی کرنا ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بہتری کیا ہوگی. یعنی کہ آپ کا کہنے مطلب ہے کہ یہ اس چیز پر نہیں جانا چاہیے کہ two wrongs make one right, that if they've done it ہم بھی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں پھر وہ بات نہیں نہ بنتی. پھر عمران خان تو پھر عمران خان نہ رہے جن کو ہم جانتے ہیں. تو بہت سارے کیسز, اب تو یہ عارف نقوی والا کیس بھی کھل گیا ہے. اٹ از اے ویری ٹریکی سچویشن. الیکشن فری فیئر ایک حال تو ہے علی ممتاز صاحب, یو نیور نو وین دے ٹائٹن دا نوز اراؤنڈ عمران's نیک الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد. اٹ از اے ویری ویری ٹریکی سچویشن. دی آرمی چیف اویٹس ہز ریٹائرمنٹ, اور پھر بہت سارے ریومرز ہیں ادھر گورنمنٹ پیکنگ کے, بہت سارے ریومرز ہیں. دیر از اے لاٹ آف میس. somebody has to clear this up. اور کرنا کس نے, دیکھیے جوڈیشری ہولڈ رکھی, ان کے اپنے اندر اتنی رفٹ ہے, آپ نے کل دیکھ لی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے بعد. دس از اے ویری ویری سیریس رفٹ. اور رفٹ کس میں زیادہ ہے, موجودہ چیف جسٹس اینڈ دا ون ہو از. اچھا ویسے شاہ صاحب یہ رفٹ کیا پہلی بار سامنے آئی ہے اس لیے ہم اس پر بات کر رہے ہیں؟ یہ رفٹ پہلے بھی رہی ہوگی ڈیفینیٹلی اوور دی ایئرز, لیکن اس وقت اس طریقے سے کھل کر بات سامنے نہیں آتی رہی ہے. دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. So you should not accept him to expect of him کہ he'll be subservient to anybody. ماضی میں یہ ہوا کہ اگر ججوں کا اختلاف بھی تھا تو چیف جسٹس کی پرسنالٹی اتنی مضبوط ہوا کرتی تھی کہ لوگ بولتے ہی نہیں تھے. ڈسینٹنگ ووٹ ہی نہیں آتا تھا آپ کو چودھری کے زمانے میں. حالانکہ ڈسینٹنگ ووٹ بڑا ہیلدی اومن ہوتا ہے, بڑا ہیلدی سائن ہوتا ہے. بٹ ناؤ اٹ از قاضی فائز عیسیٰ. آپ کے سامنے کیس بھی لیا, فل کورٹ بھی بیٹھا, ان کے خلاف کیس ہوا, بیوی کے خلاف کیس ہوا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مواد تھا اس کیس کے اندر, لیکن گورنمنٹ بیکڈ آؤٹ. اب یہ تو ان کا مسئلہ ہے کہ بیکڈ آؤٹ. افتخار چودھری کے خلاف کافی مواد تھا, ان کے بیٹے کے خلاف, نتھنگ ہیپنڈ. تو یہ اب چیزیں ہیں, آپ دیکھ لیں. مطلب یہاں ہر وہ چیز ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. I mean there are 20,000 examples to quote and cite as references کہ دیکھو جی کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اور مزے کی بات یہ کہ 100-150 آدمی جو آپ کو ٹی وی پہ روز نظر آتا ہے ٹاک شوز میں, علی صاحب کین یو ہیئر می؟ جی آئی کین ہیئر یو. ہاں تو اس میں سے 90-95 چور ہوتے ہیں, لیکن چور بھی کہے چور چور. یہ جس پہ اپنے اوپر کیسز ہیں, بند کروایا یا ابھی بھی ضمانت پہ ہے, وہ لوگوں کو چور کہہ رہا ہے irrespective of the political affiliation. آپ کمر درد کی بات کر رہے ہیں, تو میں کچھ عرصہ پہلے امریکہ گیا تو وہاں رات کو ہم پھرتے رہے لاس اینجلس میں ساری رات. اب مجھے پتا تھا صبح 9 بجے کلاس ہے, میں اٹھ نہیں سکتا, یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا جانا ہے. بڑا میں پریشان, پاکستان میں بھی ہم لیٹ ہی اٹھتے ہیں. تو مجھے نائجیریا کے ایک لڑکے نے کہا, آپ نے کہا میری کمر میں درد ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے یار بھائی؟ کہتا ہے جی کمر کی درد واحد درد ہے, اس کو پکڑنے کے لیے دنیا میں اب تک کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی. کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی, کسی کا باپ نہیں پکڑ سکتا. وہ خیر الٹا مسئلہ ہو گیا. وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ڈپٹی ڈائریکٹر آئی, اس نے کہا ول فیچ یو ڈاکٹر سر, آپ کو کیا ہو گیا, آپ کو کیا ہو گیا؟ میں کہا اب ڈاکٹر آئے گا, وہ نیند خراب کرے گا, پھر دوائی دیں گے, مجھے وہ کھانی پڑے گی. تو یو سی کمر کی درد کا مجھے وہاں پتہ لگا. اور یہ بہت زیادہ میڈیکل ایشوز کے اوپر بھی لوگ فیسلٹیز لیتے ہیں یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, کمر کی درد کے چکر میں.
سو آپ کو لگتا ہے یہ واقع میں کمر کی درد تھی یا ایک بہانے کے طور پہ، کیونکہ آج پھر وہ بلوچستان بھی چلے گئے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کے لیے؟ He is walking, he is talking, he is driving, he is flying. تو کون سی کمر کی درد ہے یار، وہ عدالتوں میں ہی ہونی ہے. اب مقصد یہ ہے کہ یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور صرف شہباز شریف نہیں اڑا رہے، ہمارے عمران خان صاحب بھی کئی جگہ آپ کو مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں. زرداری صاحب آپ کے سامنے ہیں، کیسا لگتا ہے کہ آپ گئے اور کیسا ویلنگ ڈیلنگ میں شامل ہوتے ہیں بکسے پکڑ کے. یعنی a man who has been alleged of corruption to the tune of billions of rupees is on the move, allegedly buying votes and support, اور وہ کوئی تردید بھی نہیں کرتے. یہ ہمارا پاکستان ہے بھائی صاحب. یہاں کمر کی درد کیا ہے، یہاں آپ کے سامنے اب شراب کی بوتلوں میں شہد نکل آیا تھا کراچی میں. ایک اور جگہ بھی نکلا تھا 2016 میں. جی ہاں، you just need to have good lawyers, good money in your pocket, and the will to fight a case and go to the court at 9 AM in the morning. ہم تو ڈرتے ہیں نا صبح 9 بجے پیشی نہ ہو جائے، ابھی جج ہی نہیں آتا یار. کبھی اپنا وکیل غائب ہوتا ہے، کبھی عدلوں کا غائب ہوتا ہے، تو کس مصیبت میں پڑیں گے. اسی لیے allegedly کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اسی لیے reportedly کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اسی لیے مبینہ طور پر کہہ دیتے ہیں. تو یہ الفاظ یوز کر کے ہم آج تک اپنی بچت کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی عدالتوں میں توبہ استغفار، کسی کو سزا دینی ہو تو بھیجیں، لیکن وکیل آپ کے تگڑے ہو جناب تو آپ کسی بھی کیس میں بچ سکتے ہیں. تگڑا وکیل تو جج میں بھاری ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اگر کوئی بار کا ہو، کوئی سیاسی عہدیدار ہو، تو پھر اور بھی زیادہ صحیح کام کیا ہوتا ہے، ایک ہی چیمبرز میں کام کیا ہوتا ہے. جب استاد وکیل بنا ہوتا ہے، شاگرد جو بنا ہوتا ہے، ایسے بھی اگزامپلز آئے ہیں. جی ہاں بالکل صحیح. شاہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ سے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. وقفے سے پہلے رانا صاحب سے اور ہم نے شاہ صاحب سے، صابر شاہ صاحب سے ان کی رائے لی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو اداروں پر تنقید ہو رہی ہے، جس میں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو یعنی کہ پاک فوج کو بھی ہم نے کنٹروورشل کر دیا، طرح طرح کی سٹیٹمنٹس، کوئی کبھی کسی کے حق میں بولتا ہے، کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے جوڈیشری پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اور جوڈیشری میں بھی ہمیں اب وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھنے کو ملا، کہ جہاں پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور ان اختلافات کے پیچھے بھی اب لوگ بہت سے کہیں گے جی دیکھیں اختلاف کرنے والے وہ ہیں جو کہ نون یا پیپلز پارٹی یا ان کے ساتھ ان کا جھکاؤ زیادہ ہے، ٹلٹ اس طرف زیادہ ہے، اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے سپورٹ کیا جائے گا چیف جسٹس کو یا دیگر اور جو وہاں پر جج صاحبان موجود تھے. تو یہ سلسلے کو رکنا چاہیے بیکاز اٹ از ڈیفینیٹلی ڈیمیجنگ دا کنٹری اینڈ دی انسٹیٹیوشنز. میرے خیال سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، بٹ وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ واٹ یو شیل سو سو شیل یو ریپ. اس کا کیا کرے؟ جی ہاں، اس سے کہ انسٹیٹیوشنز بنانے میں کردار انہی لوگوں کا ہے جو ان انسٹیٹیوشنز کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس سے اگر وہ انسٹیٹیوشنلائز پروسیس کے لحاظ سے چل رہے ہوتے تو شاید کوئی سوال اٹھتے ہی نہیں. اس سے کہ جو انسٹیٹیوشنز کے باہر ہیں وہ تو ان انسٹیٹیوشنز کو نہیں کنٹرول کر رہے. تو اگر آپ پرابلم اور کا سولوشن بھی دیکھنا ہے تو وہ لائی کدھر کرتے ہیں، یا تو ود ان دیٹ انسٹیٹیوشن رہتا ہے یا وہ رہتا ہے پالیٹیشنز کے پاس جو کہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک دے رہے ہیں، پالیسی دے رہے ہیں، لاز بنا رہے ہیں جی کہ جس کے تحت ان انسٹیٹیوشنز کو کام کرنا ہے. اور ہر کوئی اگر اپنی حدود کو رسپیکٹ کرے گا تو یہ مسائل ہوتے ہی نہیں. تو کہیں نہ کہیں کسی نے اس مسئلے کو مس اسٹیپ کیا ہے یا اوور اسٹیپ کیا ہوا ہے. دونوں میں سے جو لفظ بھی آپ استعمال کرنا چاہیں کر لیجئے، لیکن مسئلہ آپ کو جب بھی آپ دیکھیں گے وہ نظر اوپر ہیرارکی میں نظر آئے گا. ایک چیز کا اور دیکھے کر لیجیے، پاک فوج کا جہاں تک تعلق ہے، پاک فوج اس پورے ملک کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے. وہ گلو بھی ہے اور وہ فورس بھی ہے جو اس ملک کو کی سالمیت کا دفاع کر رہی ہے، اندرونی خطرات سے اور بیرونی خطرات دونوں سے. اس کا مقام، اس کی اہمیت کے ساتھ تو کھلواڑ کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں تمام اشخاص جو پاک فوج کے وہ ہولیئر دین ناؤ ہو جائیں. پاک فوج کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. بالکل
سو اب اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ آل پولیٹیکل پارٹیز ہیو گاٹ ٹو پٹ دی ہیڈز ڈاؤن، اکٹھے بیٹھیں اور اس معاملے کو ریزالو کریں؟ کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بار بار علی ممتاز صاحب آ رہے ہیں، آج سے نہیں آ رہا، یہ پچھلے 4 سال سے آ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بیٹھیے سب کے ساتھ، اور آپ چونکہ حکومت میں ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ آپ ریزالو کریں۔ پی ٹی آئی نے بڑا کنسسٹنٹ ایک اسٹینس لیا ہوا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے کے تیار۔ مجھے امام حسین کا ایک کال یاد آ جاتا ہے کہ ولید کے دربار ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کر لو، انہوں نے جملہ کہا تھا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بالکل صحیح ہے رانا صاحب۔ ٹھیک ہے جی رانا صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے ایک اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو کہ میری نظر میں یہ ہمیں بار بار اب پوچھنا چاہیے، بیکاز ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر یہ سوال ہونا چاہیے اور بار بار ہونا چاہیے، until unless it gets resolved and it all happens۔ کون بچائے گا پاکستان؟ پاکستان کو یہ خود بچائیں گے پولیٹیشنز کو، باہر سے کوئی نہیں بچائے گا، اور باقی سٹیک ہولڈرز۔ رانا صاحب، جب آپس میں ایک دوسرے کے گرمان پہ ہوں گے، ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، تو پھر کہاں کیسے بچایا جائے گا؟ نہیں تو پھر ایسی قومیں کہاں چل سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا۔ جی، اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپس میں اکٹھے بیٹھیں، گفتگو کریں۔ جنگیں جو ہیں، دوسری جنگ عظیم بھی ٹیبل پہ ختم ہوئی ہے، کروڑوں لوگ مارنے کے بعد سب سے بڑی جنگ جو ہے، تو جنگیں جو ہیں وہ بھی پارلے ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے نقوی صاحب بہت قابل آدمی ہے، کتنا اچھا تلفظ ہے ان کا، خوشی ہوئی بات ہے، لیکن یہ جو لکیر کھینچ لی ہے نا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ میں کہتا ہوں چلو ان کے لیڈر جو ہے وہ نہیں کسی سے ہاتھ ملانا، نہ ملائیں۔ کوئی نقوی جیسے صاحب الرائے لوگ موجود نہیں ہیں تو ادھر سے بھی 2-4 لوگ ہو جائیں، ادھر سے بھی ہو جائیں، سٹیک ہولڈرز کے بھی نمائندے ہو جائیں، ایک بیٹھ کے کنسنسس سے پہنچیں۔ اس نفاق سے نقصان ہوگا، اتفاق کریں گے معاملات پہ تو فائدہ ہوگا، صورتحال بہتر ہوتی جائے گی، صورتحال کو خراب نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو ایسا پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے گا۔ اور میرا چونکہ میں بیسیکلی سروسز کا آدمی ہوں، میرا نظریہ یہ ہے کہ نہ صرف پولیٹیشنز جیسے اب آپ جوڈیشری کا دیکھتے ہیں، یہ بھی اپنے ودن انٹرا ڈپارٹمنٹل ڈائیلاگ کریں، ایک دوسرے کی باتیں جو ہیں کھل کے سنیں۔ وہ تو صاحب دانش لوگ ہیں، ہم تو طفل مکتوب بھی نہیں ان کے مقابلے میں۔ اگر یہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے تو جو ایشوز ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے۔ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک لکیر کھینچی جاتی ہے اور پھر کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ اگر کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو کسی معاملے میں بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے بیٹھ دیں، اور آپ دیکھیں گے اسی سے مسائل کا حل نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو رانا صاحب کیوں نہ الیکشنز کی طرف چلا جائے، تاکہ یہ سارا جو آپس کی لڑائی ہے، جو جھگڑا ہے، جو رولا ہے، یہ سب ختم ہو جائے، ایک دفعہ الیکشنز ہو جائیں، 5 سال کے لیے حکومت منتخب ہو جائے، صوبائی بھی قومی بھی، چلائیں پھر معاملے کو آگے۔ علی صاحب آپ کی بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ایریٹنٹ آیا پچھلے دنوں میں کہ جی جو آئی ایم ایف ہے وہ انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرتا، تو اب بات یہ ہے کہ ایگریمنٹ تو ابھی تک مکمل نہیں ہوا، جو ہی یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے صورتحال اللہ کرے ہو جائے جلدی، یہ جلدی ہی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ ویسے ایک دفعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ ارلی 90s میں، تو اس وقت آئی ایم ایف کو اس وقت اتنی ٹینشن نہیں تھی پارٹیز کی۔ اس وقت آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جو پارٹیز ہیں جو الیکشن کر رہی ہیں وہ ہمیں لکھ کے دے اس چیز کی گارنٹی کہ جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی کوئی بھی پاور میں آئے گا وہ ابائڈ بائی کرے گا۔ سب پولیٹیشین کے جو لیڈرز تھے انہوں نے سائن کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں حل نکالا جا سکتا، بیٹھے تو صحیح، الیکشن کی ڈیٹ بھی بیٹھ کے ہوگی، الیکشن کی موڈیلٹیز بھی جو ہیں وہ بیٹھ کے طے ہو جائیں گی، کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے۔ اس لیے جو خاص طور سے شمیم نقوی صاحب کی جو پارٹی ہے وہ تھوڑا انٹروسپیکشن کر لیں، وہ آدمی جو بہت زیادہ اشتعال میں نہیں ہوتے، جو غصے میں نہیں آتے، ٹھنڈے ہیں، ڈسپیشنلی دیکھتے ہیں، ان کو سلیکٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف لوگ آگے بیٹھ کے اس کا فیصلہ صابر شاہ صاحب، آپ کی نظر میں کیا کوئی نیگوشیٹر بیچ میں آ کر نیگوشیٹ کرائے، اور کیا یہ اطلاعات درست ہیں جن کا میں نے آج کے پروگرام کے آغاز میں ابتدائیے میں بھی حوالہ دیا کہ آئی ایم ایف
کی جو وہ ریویو میٹنگ ہے وہ تو کہیں اکتوبر میں ہونی ہے، جس پر پھر جا کر فائنلائز ہوگا اور پھر وہ ریلیز ہوگا، اور اس سے پہلے ہمیں چونکہ چاہیے، تو یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف نے امریکہ سے کہا ہے کہ آپ اس میں مدد کریں تاکہ یہ معاملہ ایکسپیڈائٹ ہو. تو آرمی چیف نے جب وہاں پر کوشش کی ہے تو یہاں پر بھی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ سب کو لانے کے لیے آرمی چیف کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر ممتاز صاحب دیز گورنمنٹ جس طرح الیکٹ ہو کے آتی ہیں، دنیا کو پتا ہے کہ نو ویلیو، نو وائس، نو کریڈیبلٹی. اگر یہ سارا کچھ اصولوں کے مطابق ہی ہوتا، مطلب ہوتا اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا، تو آرمی چیف کبھی بھی فون نہ کرتے. ہی نوز دیٹ ہز فون ول کاؤنٹ اینڈ یو ول سی اٹ ول ہیپن. کیونکہ یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، دے ٹاک ٹو بگ پیپل، ویری پاورفل پیپل اونلی، دے ٹاک ٹو پاکستان آرمی اونلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ 47 سے لے کے اب تک امریکہ نے ہمیں کوئی $70 ارب سے زیادہ ایڈ دی ہے صرف امریکہ میں. اینڈ موسٹ آف دس ایڈ ہیز کم ایٹ رانگ ٹائمز اینڈ دے ہیو بروکن دیئر اون رولز. فار ایگزامپل، ہم اگر 65 کی جنگ میں گئے، انہوں نے ایڈ سسپینڈ کر دی اور تھوڑی دیر بعد کھول دی. 71 کی جنگ میں بھی ایسے ہی ہوا. ضیاء الحق نے مارشل لگایا، انہوں نے ایڈ بند کی، پھر کھول دی. اچھا جی، مشرف صاحب آئے، ایڈ بند ہو گئی، پھر کھول گئی. نیوکلیر بام بنا، ایڈ بند ہوئی، پھر کھول گئی. Out of this $70 billion, $35.5 billion have come during Musharraf's time. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ ایک ملٹری رولر تھے اور ان کی جو ڈیموکریسی تھی وہ شام ڈیموکریسی تھی. We all know. But it came because they had interest there. یا تو سوویت یونین پھر کوئی افغانستان کو انویڈ کرے، یہ پیسہ آپ کو جلدی سے دیں گے. آپ انہیں طالبان کے چکر میں ڈال دیں، پیسے دیں گے. آپ انہیں کہیں ٹھیک ہے جناب ہم نے بنانا ہے، ہمیں چاہیے ورنہ ہمیں پیسے دیں، وہ پھر پیسے دیں گے. آپ اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن، ایٹم بم وغیرہ یوز کر کے 70 سال گزار گئے ہیں، ایڈ آتی رہی ہے. اب گرانٹ تو ملنے سے رہی. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب تک IMF آپ کو قرضہ نہیں دے گا، جو آپ کے یہ جو دوست ممالک ہیں یہ بھی آپ کو پلہ نہیں پکڑائیں گے. انہوں نے آپ کو بہت مدد کی ہے پہلے، مدد سے مراد ہے انہوں نے بھی بہت فائدے لیے ہیں. لیکن ہم کیونکہ پرانے بھکاری ہیں، گوچی کا سوٹ پہنتے ہیں، ٹساو کی واچز پہنتے ہیں، کرسچین ڈیور کا پرفیوم لگاتے ہیں، 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، چارٹرڈ فلائٹس پہ جاتے ہیں، اور کاسا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اس دفعہ محمد بن سلمان نے کہا تھا شہباز شریف کو کہ یار اب اپنے مسائل کو کیوں نہیں حل کرتے. اٹ از ٹائم ٹو گیو دی ورلڈ اے ویری ٹف ورڈ. انہیں بتائیے کہ ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں. اینڈ فار دس ٹو ہیپن you will have to rely on your own tax revenues, increase your exports, reduce your imports. یہاں تو امپورٹر کا معاملہ بڑا اسٹرانگ ہے. ایکسپورٹر بہت سارا پیسہ باہر رکھ دیتا ہے اور میرا خیال ہے 15-20% سے زیادہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. People do not have NT and they do not file returns. There are many traders who have gone unnoticed earning lakhs of rupees a day. یہاں اتنے فوڈ پوائنٹس ہیں اور یہ وہ ٹیکس نہیں دیتے. So we are already documenting the documented sector. The grey economy, parallel economy, black economy, whatever you call it. I mean it has surged above the level of 60%. آپ کر سکتے ہیں. $2-3 ارب کوئی چیز نہیں ہے. آپ چوروں کو پکڑنے آتا. So is this true شاہ صاحب کہ جو IMF کی ریویو میٹنگ ہے this is sometime in October اور کیا ساتھ میں یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالرز وغیرہ یہ جو ہمارا بھی کرنٹ ڈی ویلیویشن ہے یہ بھی صرف اس رقم کے آنے پر ہی ٹھیک ہوگی؟ اور ساتھ میں ذرا کوئکلی یہ بھی بتا دیں کہ جو لگژری آئٹم جن پر پابندی لگائی گئی تھی اس پابندی کو اٹھا لیا گیا، کیا ٹھیک فیصلہ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ڈیمیج ہو جاتی ہے نا وہ ایک ایکسٹینٹ تک ریکٹیفائی ہوتی ہے. ڈالر ہیز گون اباؤٹ 250 روپیز. کتنا کام ہو جائے گا؟ 235 ہو جائے گا یار. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ یس ریویو میٹنگ ول بی ہیلڈ ان اکٹوبر. But why should the army chief phone the Americans اگر IMF کا دیکھیے امریکہ کا 16% stake ہے IMF میں. If America wishes, you'll get the loan tomorrow. So efforts are underway. You'll get the loan, but it is such a paltry amount, $1.2 billion. تو اس کے لیے آپ نے عوام کا بیڑا گرک کر دیا، بجلی کا بل بڑھا دیے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارج نہیں لگا دیے، ڈالر بڑھ گیا، قیمتیں بڑھ گئی، لوگوں کا بیڑا گرک آپ نے کر دیا. اب نے ان کی شرائط سے زیادہ مان لی، پھر آپ کو انہوں نے ریویو بورڈ میٹنگ میں ڈالا. وجہ کیا ہے کہ نو یو آر بیگرز. آپ کو میں کبھی بتاؤں کبھی IMF ہیڈ کوارٹر جائیں، معمولی سی افسر جو بس پہ گھر جا رہی ہوتی ہے وہ پاکستان کا فیوچر ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹائمز سیم گوز فار دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. آئی سین دم فنکشننگ. اور یہ آپ کو میں بتاؤں گا بڑے بھاری بھرکم وزیر جاتے ہیں، چمچوں کی طرح بیٹھ کے آ جاتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں گھر سے بھی، عہدے بھی بڑے شاندار ہیں، پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے، وہاں چمچوں کی طرح فقیروں کی طرح بیٹھ کے آ جاتے ہیں. say good bye to them now. اپنے ریسورسز سے پیسے اکٹھا کرو. لوٹ مار کی ہے لوگوں نے، پکڑتے کیوں نہیں؟ آپ کا جو خیال ہے ٹیبل پہ بیٹھنے کے مسئلہ حل ہو جائے گا؟
وہ کوشچن بیچ میں رہ گیا. ہاں جی کو 7-8 دن تک میرا خیال ان کو ٹیبل پہ بٹھائے گا, ان کو ڈنڈا دے گا, جس طرح ملٹری کورٹس بنے تھے, جس طرح نیشنل ریکنسیلیشن وہ کیا پروگرام آیا تھا, نیشنل ایکشن پلان, یہ ڈنڈا دے کے پھر جائیں گے الیکشن کی طرف. ٹھیک ہے, بیفور وی گو ٹو دا بریک سر کوئکلی ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا آپ کی نظر میں یہ جو امپورٹ پہ بین تھا اس کو ہٹایا گیا لگژری آئٹمز, ٹھیک ہے؟ یار یہ مافیا ہے, دیکھیے $80 ارب سے اوپر امپورٹ ہے. 80 سے 78 کر لیں, 77 کر لیں, مسئلے حل ہو جاتے ہیں. $3 ارب بچتا ہے. ہمیں گاڑیاں ہی باہر سے لانے دے رہے ہیں سیکنڈ ہینڈ, اور بھائی آنے دو گاڑیوں کی حالت یہ نئی گاڑیوں سے بہتر ہے. تو گاڑیوں کا مافیا جو تقریباً $2 ارب کھا جاتا ہے یار, 200 ارب روپیہ کھا جاتا ہے. یہ $1.25 ارب $1.5 ارب سے زیادہ بنتا ہے. دیر آر سو مینی ادر آئٹمس. امپورٹرز مافیا کی جان وجہ کیا ہے, کمیشن چل رہا ہے, انڈر دا ٹیبل, اوور دا ٹیبل, پیسے لے رہے ہیں, کھلے عام رشوتیں لے رہے ہیں. رشوت از اے نارم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا شاہد صاحب. بیف ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہیئر. اور آپ کی بات درست ہے کہ جو یہاں پر ہمارے ملک میں گاڑیاں مینوفیکچر ہو رہی ہیں اس پر بھی کوئی 12 لاکھ روپیہ, کہیں پہ 6 لاکھ, 7 لاکھ, 14 لاکھ تک ٹین ڈبے کی پرائسز پہ بڑھا دیا گیا ہے, اور وہ گاڑیاں جو ملتی ہیں وہ ٹین ڈبہ ہی ہوتا ہے. بات کریں گے مزید جی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. یہ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جو فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے اس کے اندر اسرائیل اور بھارت کا پیسہ ہے, اور فورن فنڈنگ کیس کو لے کر یا ممنوع فنڈنگ آپ کہہ لیں کیس کو لے کر اپوزیشن جو وفاق میں تو گورنمنٹ میں ہے, پنجاب میں اپوزیشن میں ہے, ان کی طرف سے بڑا زور لگایا جا رہا ہے کہ اب اس کیس کا فوری طور پر فیصلہ ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ نے بھی پچھلے دن اپنی پریس کانفرنس پہ اس پر بڑا زور لگایا کہ جس کا فیصلہ ہونا چاہیے. علی ممتاز صاحب اصل میں وہ چیز ریئلائز نہیں کرتے پی ڈی ایم والے. وہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں, اس وقت عمران خان کے اوپر کوئی چیز اسٹک نہیں کرے گی, اس لیے کہ جو وہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں ریئلزم نہیں ہے. فار ایگزامپل اسرائیل سے کتنے پیسے آ گئے, اور اسرائیل پاکستان میں اتنے پیسے کیوں بھیجے گا, کتنے بھیجے, $1 بلین بھیجے, $100,000 بھیجے. پرنسپل کی بات تو آپ کر سکتے ہیں کہ پرنسپل میں have been violated, but practically, functionally speaking, it's peanuts. اور جو پیسہ یہ پاکستان سے چوری کر کے لے کے گئے, یہ جھوٹ بول کے پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ کر کے بیٹھے ہوئے. ایون آج کی بھی انہوں نے جو ہے وہ ہیئرنگ میں کمر کے درد کا دونوں بات بیٹھے کر کے بیٹھ گئے گھر میں. کیا پاکستان کی عوام کو گدھا سمجھا ہوا ہے؟ یہ ریئلائز نہیں کرتے. یہ کتنا بھی اس پہ شور مچاتے رہے, سچ ہے یا جھوٹ وہ تو بات کی بات ہے. اور کیا انہی نے کوئی یہ پولیٹیکل فنڈنگ کا حساب دینا شروع کیا تھا؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ پارٹیاں کس طرح فنڈ ہو رہی تھی؟ پی ٹی آئی تو پہلی دفعہ یہ کلچر لایا پاکستان کے اندر کہ پولیٹیکل فنڈنگ ہوتی ہے کوئی چیز. ہندوستان نے کتنے پیسے بھیج دیے ہوں گے, اور اگر ہندوستان کو مدد کرنا ہوگا تو مودی صاحب اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر میں کتنے پیسے لائے تھے؟ میں بھی الزام لگا دیتا ہوں کہ اربوں ڈالر لائے تھے. کل آپ چلا دیجیے ہیڈ لائن, نہ میرے پاس ثبوت نہ ان کے پاس کوئی ثبوت کہ یہ ثابت کرے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. اس سے کہ نہ وہ کسٹم کے تھرو گزرے تھے, نہ ان کی کوئی چیکنگ ہوئی تھی, نہ ان کا کوئی ویزا ہوا تھا, ڈائریکٹ لینڈ کر گئے تھے. الزام لگانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ وہ پھر آپ اتنے دن سو کیوں رہتے ہیں, آپ کے سسٹمز کیوں الاؤ کرتے ہیں؟ اس وقت تو آپ حکومت میں آپ نے شوکت خانم کے اوپر اتنا شور مچا دیا کہ شوکت خانم کے پیسے عمران خان کھا جاتا ہے. کتنے لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں؟ کوئی نہیں. اور زیادہ فنڈنگ دے رہے ہیں لوگ عمران خان کو. آپ نے کہا عمران خان مہنگائی لے کے آیا ہے, آپ آئے, آپ اپنے آپ کو لائق کہتے تھے, اپنے آپ کو قابل کہتے تھے, تجربے کار کہتے تھے. آپ نے معیشت کے ساتھ کیا کیا؟ عوام کو آپ کی لیاقت کا بھی پتہ چل گیا, قابلیت کا بھی پتہ چل گیا, اہلیت کا بھی پتہ چل گیا. سو یہ آپ اپنا کیس لڑیے, دوسرے کا منہ کالا کر کے اپنے منہ کو سفید مت دکھائیے. یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, جو ڈسکشن چل رہا ہے نا علی ممتاز صاحب, جو بات آپ پہلے کر رہے تھے اس کا بھی سوچے. دیکھیے اس طرح ڈائیلاگ ہو, پنجاب کا الیکشن ہم جیت گئے, اس کے بعد بیان کیا آتا ہے؟ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ وی وانٹ ارلی الیکشن.
وہ کہتے ہیں یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. لیکن ابھی جو بھی رانا صاحب نے بات کہی آپ نے سنی ہوگی, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو آئی ایم ایف سے تو کچھ نہیں ملے گا, اور یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ اگر انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے اور وہ وہاں سے جو قسط آنی ہے وہ بھی آنا بہت ضروری ہے, تو ہم مزید پھنس جائیں گے. ہم جی دیکھیے, میں ان ساری باتوں کو نہیں ماننے کو تیار جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں. پہلی چیز ہے, اگر یہ اتنا آبویس اسٹیٹمنٹ تھا اور جو چیز تھی, تو یہ لوگ ان کو اس وقت حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا. جن لوگوں نے سہولت کار بنے ان کو حکومت میں لانے کے, وہ بھی بہت اچھے کار لوگ تھے, انہیں تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا اس موقع کے اوپر. اور اب اگر کل ہی آئے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں وہ دنیا کی 7th لارجسٹ اکانومی کو ڈوبنے دیں. اس کے ریپرکشن بہت زیادہ ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اکانومی کی فیکچوئل سچویشن دیکھیں کہ ان اے فری اوپن مارکیٹ آپ کی اکانومی کہاں اسٹینڈ کرتی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں جو لوگ نہیں آپ کی مدد کر رہے وہ کون ہیں؟ ٹھیک, رانا صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا. جی رانا صاحب, سیاست حاوی ہے ہر چیز پر, اور سیاست بچانے کے لیے آپ کی طرف سے, آپ کے اتحادیوں کی طرف سے بھی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں. اگر آپ کنسنسس کی بات جو کچھ دیر پہلے آپ کر رہے تھے کہ سب بیٹھیں, بات کریں, مسئلے کا حل نکالیں, تو وہ تو حل یہ بھی نکل سکتا تھا, لیکن آپ نے اس حل کو نکالنے کے بجائے اپنی حکومت کو, جس میں آپ کی طرف سے پرفارمنس کچھ بھی نہیں ہے, مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, آئی ایم ایف سے بھی پیسے نہیں آ رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی ناراض ہو رہے ہیں علیحدہ مفتاح اسماعیل صاحب سے, آپ نے وہ 11 استعفے ایکسیپٹ کر لیے پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی سے, جبکہ آپ یہ کوشش کر سکتے تھے کہ ان کو قائل کیا جائے. پہلے بھی کوشش کی تھی, مزید کی جا سکتی تھی, ملک کی خاطر یہ سب کرنا ہے, کہ ان کو کنونس کیا جائے کہ آپ اسمبلی میں واپس آئیں. آپ نے یہ 11 استعفے قبول کیے ہیں, مزید بھی آپ ان کے سارے ایک ایک کر کے ایکسیپٹ کرتے جائیں گے, اس لیے کہ اگر کہیں آپ کا کوئی اتحادی سلپ کرتا ہے تو پارلیمانی پارٹی پھر رہ جائے گی پی ٹی آئی کی راجہ ریاض اینڈ کمپنی, اور وہ پھر یہ فیصلہ دے گی کہ جی ہم ووٹ دیتے ہیں, اگر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم ووٹ دیتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کو. تو اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس. دیکھیں جی علی ممتاز صاحب, آپ ان لوگوں پہ اعتراض کریں جنہوں نے ریزائن کیا تھا. استعفی ایکسیپٹ کرنا تو ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے. This constitutional duty could have been fulfilled, sir, 3 months ago. میں یہی بات کرنے لگا ہوں. میں ان کو فوری طور پہ استعفے ایکسیپٹ کرنے چاہیے تھے, لیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں 2-3 باتیں اور تھوڑی سی چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ فارن فنڈنگ کیس کی نقوی صاحب نے بات کی ہے, اس کا کمپلیننٹ تو کوئی مسلم لیگ نون تو نہیں ہے. اس کی کمپلیننٹ تو ان کا اپنا آدمی ہے, جس نے میٹیریل دیا جس نے. اب آپ جو پیسز آف ایویڈنس وہاں اکٹھے ہوئے ہیں, جس میں ریکارڈ دیا ہے ہر طرح کا اسٹیٹ بینک نے, جس میں سیکورٹی کمیٹی کی فائنڈنگ جس میں ہے, اور اب آپ نے دیکھا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ فائنینشیل ٹائمز کی ساری ڈسپنسیشن ہے. اب ہمیں پارٹیز کے اوپر ایک دوسرے کو الزام تراشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیس کا فیصلہ آئے گا, دیکھ لیں, اگر سبسٹینٹیو ایویڈنس ہوگی تو فیصلہ خلاف آ جائے گا, اگر فریجل ایویڈنس ہوگی تو فیصلہ خلاف نہیں آئے گا. اس لیے ایک دوسرے کے اوپر بہتان ترازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیٹس ویٹ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. اور میں صابر صاحب نے کہا کہ ڈنڈا ان کو دیں گے. صابر صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی, میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں ان کو. ڈنڈا یہ 1958 سے شروع ہوا ہے, اور پھر 70 میں آپ نے 58 کے بعد ڈنڈے کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا تھا, اور کیا بنیاد رکھی گئی تھی ایسٹ پاکستان کی تباہی کی. پھر ڈنڈا جو 69 میں دیا گیا, اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا. ڈنڈے کے بغیر پھر سیدھا بھی تو نہیں ہوتا معاملہ. تو سیدھا ہوا کوئی, مجھے بتائیں ڈنڈے سے کوئی سیدھا ہوا؟ بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک نارمز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر ایفرٹ کرنی چاہیے. یہ میں نے عرض کی ہے کہ سٹیک ہولڈر جو ہیں, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے وہاں بات کی ہے, وہ یہاں بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں, بیٹھ جائیں سارے, بیٹھ کے سارے ایشوز کو ایڈریس کریں, اور نیگوشیٹر کا رول پلے کریں. نہیں, کوئی پلے کر لے, کوئی ان کے ایلڈرلی لوگ بھی تو ہیں بیچ میں, وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جو سینئر پیپل ہیں, دے شوڈ پارٹیسپیٹ ان دا پارلیمنٹ اور کسی نتیجے پہ پہنچے.
یہ بچوں کی طرح ضد کر کے اور سر آپس میں بن نہیں پا رہی ہے تو پھر نیگوشیٹر تو بننا میں پڑے گا نا سر آرمی چیف کو. کوئی ہو سکتا ہے، ان کے دانا لوگ بھی ہیں، آرمی چیف بھی بن جائے. میں کہتا ہوں چیف جسٹس کو بھی بیچ میں بٹھائیں، ہی از آلسو اے اسٹیک ہولڈر. وہ اپنا ان ہاؤس بھی درست کرے اور قوم کی اور بھی آپ مدد کا ہاؤس کرے، بھی ایک درست کرے. کنسنسس اور پہنچنے کی کوشش کرے. اگر پالیٹیشنز میں یہ ایکیومن نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، مصیبت یہ ہے کہ سارے پالیٹیشین تو ایک جیسے نہیں ہیں. جیسے میں کہا جو ضد کی صورتحال پیدا ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے. جیسے ابھی نقوی صاحب نے یزید اور امام حسین علیہ السلام کا یہ سچویشن بیان کی ہے، بہرحال اس کی کوئی سملیرٹی تو نہیں ہے، بہرحال سوچ یہ ہے. تو پھر آپ دیکھ لیں پھر کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے. پھر تو ڈویژن زیادہ ہو جائے گی. ڈویژن زیادہ. ٹھیک ہے عمران صاحب، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. I'll have to conclude سر. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور صابر شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.